بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اٹس می انیلا۔ ہماری زندگیوں میں ٹرسٹ جو یقین ہے وہ ایک ایسی کی آف سکسیس ہے جس کو لے کر ہم زندگی کی بہت ساری چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کی تربیت، ہم لوگوں کا ماحول، ہم لوگوں کے جو کلوز جن کے ساتھ ہم پلتے بڑھتے ہیں، ان سے ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کی کو کس طرح سے اپنے ہاتھوں میں لیں اور اس کو لے کر اپنی زندگی کی جتنی بھی کامیابی ہے یا زندگی کے جو دورائیں ہیں ان کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے اپنے بڑوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان سے یہ سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہو کہ ایک گھر میں سے آپ کسی کمبائنڈ فیملی کو اسپیشلی آپ لیتے ہیں تو وہ کچھ ایک دو آپ کے نواسیہ یا بچے ایسے ہوتے ہیں جن پہ آپ پوری جو اپنی محنت ہے، اپنی جو قوت ہے وہ لگا دیتے ہیں، بلکہ آپ جن کے اوپر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی بات مانتے ہیں ان کو بھی آپ اس چیز پہ نصیحتیں کر کے یا آپ کے پریکٹیکل کو دیکھ کے وہ لوگ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کچھ ایک دو بچوں پہ آپ اپنی پوری قوت لگا دیتے ہیں، طاقت لگا دیتے ہیں ہر طرح سے کہ آپ نے ان کو بنانا ہے، پڑھانا ہے، لکھانا ہے اور کسی مقام پہ لے کے جانا ہے۔ سم ہاؤ اس میں کچھ بہت سارے اور لوگ اگنور بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ جہاں پہ عدل نہیں ہوتا، جہاں پہ انصاف پسندی نہیں ہوتی، وہاں پہ بہت ہی اچھے طریقے سے لوگ اپنے ٹیکل کر کے معاملات کو اور دلیلیں دے کے آپ کو کنونس کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے لوگ کی جو حقوق عدولی ہے وہ ہوتی ہے۔ اب جب آپ ایک ہی بندے پہ پوری محنت کرتے ہیں، لگا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ جو لوگوں پہ محنت کرتے ہیں یا جو لوگ دوسروں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کی محنت سے، ان کے دیے سے ہم اپنے ایک سرکل لگا لیتے کہ ان لوگوں نے ہماری لائف بنا دینی ہے، اور انہی چکروں میں ہم دوسرے لوگوں کے لیے غلط کام بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، تذلیل بھی کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے کریکٹر کو ڈی گریڈ کر سکیں اور اپنے آپ کو ایک فرسٹ کیٹیگری میں لے کے آ سکے تاکہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں، ہمیں رسپیکٹ دیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو ایک اچھی زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، ہم لوگوں نے ایک دائرہ کھینچ لیتے ہیں۔ ہم لوگ جتنا، آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا انسان گمان کرتا ہے اتنا انسان کو مل جاتا ہے۔ اب آپ نے یہ گمان کیا ہے کہ فلاں بندہ آپ کو پڑھائے گا بھی، فلاں بندے کی محنت سے آپ ایک ڈگری ہولڈر بھی ہو جائیں گے اور ایک اچھا پروفیشنل، یہ آپ کا ارادہ ہے۔ اس ارادے کی بنا پہ آپ بہت ساری غلط اور صحیح چیزیں کرتے ہیں، جبکہ ایک وہ بندہ جو کہ اللہ پہ توکل کر کے اپنی زندگی کو لے کے چلتا ہے اور اس بات کا وہ یقین کرتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا، اس کو پالنے والا اس کے لیے رازق ہے، اور اس کے لیے اس نے ایک کیٹیگری جو ہے وہ پہلے سے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اس مقام پہ لے کے جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے ٹرسٹ۔ آپ بندے پہ جو ٹرسٹ کرتے ہیں، بندہ آپ کو ایک حد تک لے کے جاتا ہے، اس کی قوت ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، تو وہ آپ کو ایک حد تک۔ لیکن جو لوگ میں نے دیکھا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اپنی زندگی کو موو آن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ ان کے پیچھے کوئی چاچیاں، پھوپھیاں، مامیاں نہیں ہوتی ہیں جی، ان کے پیچھے کوئی نانیاں، دادیاں نہیں ہوتی جنہوں نے صرف کی ہوئی ہوتی ہے باقی سارے ریلیشنز کو پس پشت ڈال کر کسی ایک دو پہ آپ ساری فوقیت دے دیتے ہیں، اپنی طاقت، اپنا پیسہ، اپنی ٹائم، ہر چیز اس پہ سپینڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سب کچھ مانتے ہیں اور نیک نیتی سے، پرہیزگاری سے، اچھے طریقے سے اسلام کے اصولوں کو فالو کر کے، وہ لوگ کامیاب ترین ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی میں مت ڈالیں، اپنے آپ کو سٹریس میں لے کے صرف اس وجہ سے نہ جائیں کہ آپ کو ویلیو نہیں دی جاتی اور سامنے والے کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے۔
بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، پھر لوگ مجبور ہوتے ہیں، ہمارے بچے مجبور ہو جاتے ہیں یہ چیز سوچنے پہ کہ سامنے والے کو اتنی ویلیو کیوں دی جاتی ہے اور میں اتنا ڈی گریڈ کیوں ہو رہا ہوں لوگوں سے، کیا میرے میں کمیاں ہیں کیا، یا وہ بہت خوب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے بھی ایک آپ کی جب لائن ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے بھی آپ اس شکواتی طور پہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا میرے میں کوئی کمی ہے کہ سامنے والا خوبی، تو ایسی ہرگز کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، تمام بندوں سے اتنی ہی محبت فرماتے ہیں، کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کوئی ڈفرینس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت اور محبت کرنے کے طریقے چھوٹے چھوٹے بہانے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کی غلطیاں، آپ کے گناہ ہیں تو وہ آپ کی نفرت نہیں ہے، آپ سے اللہ تعالیٰ نہیں نفرت کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا جو غلط ہیں یا گناہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے منع ہو جائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نیکی کا حکم دیتا ہے کریں۔ اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں، اپنے آپ کو اسٹرانگلی اسٹینڈ بائی کرے رکھیں کہ آپ نے ہمیشہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں، آپ کو اسٹریس میں لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایکس وائی زیڈ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ تو اکیلے رہ جائیں گے، آپ تو کبھی موو آن نہیں کر سکیں گے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور بے شک تم جب میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہو اور صبر کرتے ہو اور ثابت قدم رہتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، جس خالق نے کل کائنات بنائی ہو اگر اس کا ساتھ آپ کو مل جائے تو آپ کو کسی ایکس وائی زیڈ کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی آپ کو اگنور کرتا ہے تو آپ بالکل اگنورنس کی طرف نہ جائیں۔ کوئی آپ کے ساتھ بدی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو آپ کبھی بھی بدی، بلکہ آپ نے اس کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ، بلکہ اپنے آپ کو پروف کر کے اس کی خدمت کرنی ہے، یہ پروف کرنا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں کی غلطیوں کے مطابق اپنی پرسنالٹی کو مت ڈھالیں۔ ہم لوگوں کا یہ المیہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ زیادہ برا خود کو بن کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری اپنی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے، اس میں سامنے والا تو سامنے والا ہے، اس میں جو اسٹاک سٹور ہوا ہے، تربیت ہوئی ہے، جو اس نے اپنے ماحول سے سیکھا ہے وہی آپ کے لیے نکالے گا۔ آپ ایک اچھے انسان اور اچھی تربیت کے کس طرح آپ اپنے آپ کو رکھتے ہیں، آپ کے اندر کیا سٹور ہوا ہے، آپ نے تو وہ نکالنا ہے۔ تو صبر کریں، برداشت کریں۔ برداشت جو ہے وہ بہت ہمارے دین میں، اسلام میں اسپیشلی بہت اس کو ویلیو ہے۔ آپ کبھی بھی پرفیکٹ یا پرفیکشن کی طرف نہیں جا سکتے جب آپ میں صبر نہ ہو۔ آپ نے ہر لحاظ سے صبر کرنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں تو غلط بات برداشت ہی نہیں کر سکتا، تو بھائی ہوتی ہی غلط باتیں برداشت کرنے کے لیے، میں تو منہ پہ بول دیتا ہوں میرے سے تو غلط باتیں ہوتی ہی غلط برداشت کرنے کے لیے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کون سی صحیح بات ہے جو آپ برداشت نہیں کر سکتے؟ صحیح باتیں تو بہت سارے لوگ برداشت کر لیتے ہیں بھائی، اس میں تو کوئی ری ایکشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے غلط باتیں ہی برداشت کرنی ہیں، آپ نے مس بیہیو ہی برداشت کرنا ہے۔ سامنے والے اب سم ٹائمس ہم لوگ کو ایسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے جن کو لگتا ہے کہ وہ بہت ہی افلاطون ہیں، بہت ہی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں اور بہت ہی اچھے ڈیسیژن میکر ہیں، جبکہ دوسرے والے کی خاموشی، وہ سامنے والے کو لگتا ہے کہ نہیں جی وہ جو کانفیڈینس اس میں نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے جو مجھ میں ہے، کیونکہ میں بول رہا ہوں، بڑبڑ کر رہا ہوں۔ تو یہ جو آپ کا ایکسٹرا بولنا ہوتا ہے، یہ ہر چیز میں، وہ کہتے ہیں نا ہر سالن کا چمچہ بننا، یہ بھی آپ کی پرسنالٹی کو بڑا ڈیمیج کرتا ہے۔ یہ جو سلجھے ہوئے اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہتے ہیں۔ حضرت علی کا بھی قول ہے نا کہ آپ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں جن سے آپ کو لگے کہ یہ لوگ ایک میانہ روی والے لوگ ہیں، عدل والے لوگ ہیں، جن کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پسند ہے، جن کے ساتھ ماحول خوشگوار رہتا ہے۔ جن لوگوں میں بیٹھ کے ماحول خوشگوار نہیں نہ رہتا جی، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے کوئی اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی بہترین انسان نہیں، کبھی بھی نہیں۔ بہترین بندہ وہ ہے جو سکون میں رکھتا ہے اور رہتا ہے۔ تو خود کو اپنے آپ کو وہاں پہ لے کر جائیں، توکل کریں، اپنی لائف کو لوگوں پہ ڈپینڈ نہ کر کے گزاریں، اپنے آپ کو پروف کریں، اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ ایک لائف پہ چلنے والے اور اس کو کنٹینیو کرنے والے